مسجد میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا رب میرے کاروبار میں برکت دے۔ پیچھے سے پٹھان نے آواز لگائی، کوئی بھی آمین نہ کہے، سب کے سب مر جاؤ گے، یہ سالہ کفن بیچتا ہے۔ رانجھے نے بانسری بجائی، ہیر دوڑی چلی آئی، مجنو نے بین بجائی، لیلا بھاگ کر آئی، اور میں نے صرف سیٹی بجائی، وہ اپنے ابا کو لے آئی، اور میں نے یہ کہہ کر جان بچائی کہ چاچا میں تے کبوتر اڑایا سی۔ بیوی اپنے شوہر سے، آپ کو میری خوبصورتی زیادہ اچھی لگتی ہے یا عقل مندی؟ شوہر، مجھے تو تمہاری یہ مذاق کرنے کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ بیوی اور شوہر مارکیٹ جا رہے تھے تو ایک فقیر نے کہا، شہزادی 5 روپے دے دو، میں اندھا ہوں۔ شوہر، دے دو، تمہیں شہزادی کہہ رہا ہے، ضرور اندھا ہی ہوگا۔ بیوی، تم مجھے ایسی 2 باتیں بولو کہ ایک سے میں خوش ہو جاؤں اور دوسری سے مجھے غصہ آ جائے۔ شوہر، تم میری زندگی ہو اور لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ بیوی، اگر میں گم ہو گئی تو تم کیا کرو گے؟ شوہر، اخبار میں اشتہار دوں گا۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، کیا لکھواؤ گے اشتہار میں؟ شوہر، یہ لکھواؤں گا کہ جسے بھی میری بیوی ملے تھوڑا اور دور چھوڑ آئے۔ ایک لڑکی مولوی صاحب کے پاس گئی اور پوچھا، اگر میں کسی لڑکے سے محبت کروں تو کیا گناہ ملے گا؟ مولوی، ارے توبہ کرو توبہ، سیدھا دوزخ میں جاؤ گی۔ لڑکی، اور اگر میں مولوی صاحب آپ سے محبت کروں تو؟ مولوی بولا، بہت تیز ہو، ڈائریکٹ جنت میں جانا چاہتی ہو۔ بیوی کا شک دور کرنے کے لیے شوہر نے داڑھی رکھ لی اور 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنے لگا۔ ایک دن بیوی فون پر سہیلی کو بتا رہی تھی، کمینہ اب حوروں کے چکر میں ہے۔ ایک لڑکی نے نماز پڑھی اور شادی کے لیے دعا مانگنے لگی تو شرما کر کہنے لگی، اے اللہ، میں اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی، بس میری امی کو ایک خوبصورت داماد دے دے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ اس کی چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی۔ نتیجہ، دعا میں فنکاریاں نہیں کرنی چاہیے۔ سردار کی شادی ہو گئی، اس نے منہ دکھائی میں اپنی بیوی کو گلاب کا پھول دیا۔ بیوی، مجھے یہ نہیں، کوئی سونے کی چیز دو۔ پھر کیا؟ سردار نے نیند کی گولیاں دے دی۔ ٹیچر، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے۔ سردار، یہ بات بالکل غلط ہے، اگر میرے بیٹے کو پڑھنے کا شوق نہ ہوتا تو وہ ہر کلاس میں 3 سال کیوں لگاتا؟ شوہر، تمہارے ساتھ شادی کر کے مجھے ایک فائدہ تو ہوا ہے۔ بیوی خوش ہوتے ہوئے، اچھا جی، کون سا فائدہ؟ شوہر، مجھے میرے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ ایک مرغا مرغی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اچانک مرغی ٹرین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی۔ مرغا روتے ہوئے بولا، مرحومہ بہت نیک تھی، جان دے دی مگر چمی نہیں دی۔ ایک فقیر سحری کے وقت شیخ کے گھر گیا اور آواز لگائی، میں اللہ کا مہمان ہوں۔ شیخ اس کا ہاتھ پکڑ کر مسجد لے گیا اور بولا، یہ ہے اللہ کا گھر۔ حاجی بشیر کے نکے کاکے کا آج رزلٹ تھا۔ حاجی بشیر، اگر تو فیل ہو گیا تو مجھے ابا کہہ کر مت بلانا۔ تھوڑی دیر بعد جب برخوردار گھر تشریف لائے تو حاجی بشیر نے رزلٹ کا پوچھا، بیٹا بس یار کیا بتاؤں بشیرے، تو ابا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ رانے کی ماں نے رانے سے کہا، رانا بیٹا میری جوتی گم ہو گئی ہے، ایک پیر میرے پاس ہے، دوسرا پتہ نہیں کہاں گیا، ڈھونڈ کے دو ذرا۔ سمارٹ رانا نے فٹافٹ گوگل کھولا اور لکھا www.maadekhabbe-pair-di-jutti.com۔ گوگل نے جواب دیا، رانا بندے دا پتر بن، اے گوگل ہے تیری ماں دا ویڑا نہیں۔ ارائیں کی مرغی مر گئی، وہ بہت زیادہ رونے لگا۔ دوست بولا، یار میرا بھی ابا مر گیا سی، میں تے انہاں نہیں رویا سی۔ ارائیں، تیرا ابا آنڈے تے نہیں سی نہ دیندا۔ لڑکی، ایک آنٹی مجھے بہت تنگ کرتی تھی۔ دوست، وہ کیسے؟ لڑکی، جب کسی کی شادی ہوتی تو وہ مجھے کہتی، اگلی باری تیری ہے، لیکن اس کی یہ عادت میں نے ختم کر دی۔ دوست، وہ کیسے؟ لڑکی، اب جب کوئی مر جاتا ہے تو میں اسے کہتی ہوں، اگلی باری تیری ہے۔
رات 2 بجے بیگم کے موبائل کی لائٹ جلی، شوہر نے دیکھا اور بیگم کو تھپڑ مار کر بولا، یہ تم کو رات 2 بجے کس الو کے پٹھے نے بیوٹیفل لکھ کر بھیجا ہے؟ بیگم نے موبائل دیکھا اور شوہر کو تھپڑ مار کر بولی، اینک لا کے ویکھ انی دیا، بیوٹیفل نہیں بیٹری فل لکھا ہوا ہے۔ شوہر، اگر آپریشن سے مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی، ایسا کیوں بول رہے ہو؟ شوہر، تو کیا میں اس ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ ایک صاحب نماز سیکھنے مولوی صاحب کے پاس گئے۔ مولوی صاحب نے پوچھا، ثنا آتی ہے؟ صاحب گھبراتے ہوئے، جی وہ تو نہیں آتی، مگر کبھی کبھی نبیلہ آ جاتی ہے۔ یہ واقعہ اس دن کا ہے جب ابا جی نے مجھے بہت مارا کوٹا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ابا جی نے مجھے بجلی کا بل جمع کروانے بھیجا اور میں نے ان پیسوں سے لاٹری کا ٹکٹ خرید لیا جس میں گاڑی انعام رکھی گئی تھی۔ جب گھر پہنچ کر ابا جی کو صورتحال بتائی تو بہت مار پڑی، لیکن اگلے دن جب صبح سب سو کر اٹھے تو دروازے پر کھڑی گاڑی دیکھ کر سب کی چیخیں نکل گئیں۔ سب سے زیادہ میری چیخیں بلند تھی کیونکہ گاڑی وابڈا والوں کی تھی جو میٹر کاٹنے آئے تھے۔ ابا جی نے پھر مجھے دوبارہ کوٹا۔ ایک پہلوان کی ٹانگ نیلی ہو گئی، حکیم، زہر پھیل گیا ہے، کاٹنی پڑے گی ٹانگ، مجبوراً ٹانگ کاٹ دی۔ 3 دن بعد دوسری ٹانگ بھی نیلی ہو گئی، حکیم، یہ ٹانگ بھی کاٹنی پڑے گی، زہر کافی پھیل گیا ہے۔ اب جناب پہلوان جی کو لکڑی کی ٹانگیں لگ گئیں، لو جی پھر 8 دن بعد لکڑی کی ٹانگیں بھی نیلی ہو گئی۔ حکیم، اب سمجھ آئی ہے، تمہاری دھوتی کا رنگ اترتا ہے، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ مریض، پتلے موشن لگے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر، کتنے پتلے؟ مریض، بہت پتلے۔ ڈاکٹر، پھر بھی کتنے پتلے؟ مریض، یار بہت زیادہ پتلے۔ ڈاکٹر پھر بولا، بتاؤ تو صحیح کتنے پتلے؟ مریض غصے میں آ کر بولا، ڈاکٹر صاحب اتنے پتلے کہ آپ اس سے گول گپے کھا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر، لکھ دی لعنت ہے تیرے تے۔ ماسٹر جی پنڈ میں بچوں کو انگریزی پڑھاتے ہوئے، بچوں یہ ایم ہے، ایم سے ماں بنتا ہے جیسے نورے کی ماں۔ اگلے دن ماسٹر جی نے بورڈ پر ڈبلیو لکھا اور بچوں سے پوچھا، بچوں یہ کیا ہے؟ ایک بچہ بولا، استاد جی لگ دی تے نورے دی ماں ہے پر پٹھی لمکی ہوئی ہے۔ میرا جانا فیصل آباد ہوا تو ایک رکشے والے سے پوچھا، گھنٹہ گھر جانا ہے، کتنا کرایہ ہے؟ رکشے والا، 250 روپے۔ میں نے کہا، بھائی یہ تو گھنٹہ گھر کھڑا ہے۔ رکشے والا، ویرے دھیان نال کہیں ہاتھ ہی نہ لگ جائے۔ خیر اندر بیٹھ گیا۔ رکشے میں ایک آدمی بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں نے کہا، بھائی یہ مجھے دے دو، تم نیا لگا لو۔ آدمی، کیوں اینو لگی ہوئی نو سال ہو گیا جے۔ چپ چاپ میزبان کے گھر پہنچا، فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف گیا اور میزبان سے پوچھا، بھائی گرم پانی ہے؟ میزبان، ویرے تو انڈے ابالنے نے۔ جیسے تیسے وقت گزر گیا۔ جب واپس جانے لگا تو سوچا ہسپتال دوست ڈاکٹر کو ملتا جائیں۔ اتفاق سے پھر ایک رکشے والا ملا، اس سے پوچھا، بھائی الائیڈ ہسپتال جانا ہے؟ رکشے والا، کسے ٹرک وچ وج اپے تینوں الائیڈ ہسپتال چھوڑ آون گے؟ اب تو گھر جانے کو بھی پیدل ہی چل دیا۔ آگے بس اسٹیشن پہنچا تو کنڈکٹر سے پوچھا، بس میں سیٹ ہے؟ کنڈکٹر، نہیں ویرے، اور اندر دریاں بچھائیاں نے۔